رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے اپنے گھر میں رکھی ہوئی کچھ چیزیں آپ کی زندگی کے سکون کو چھین رہی ہیں؟ ایسی چیزیں جو برے حالات، جادو اور منحوس اثرات کو خود بلاوا دیتی ہیں۔ خدا کے لیے اگر یہ چیزیں آج ہی آپ نے اپنے گھر سے باہر نہ نکالیں تو تنگی، بدقسمتی، نیگیٹو اثرات اور جنات آپ کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے روز بروز نقصان کر رہی ہوتی ہے، لیکن افسوس ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی دل گھبرانے لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہوا بھاری ہو، جیسے خاموشی میں کوئی انجانا ڈر چھپا ہو۔ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، گھر صاف ستھرا، نماز، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں، لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ نیند ادھوری، دل بے چین، صبح اٹھتے ہی بدن تھکا ہوا، دعا کرنے کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا۔ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے مڑ جاتی ہیں اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی دشمن ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دشمن ہمارے اپنے ہی گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے اور ہم خود اپنی نادانی میں اسے پناہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک معمولی سی چیز جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں، اصل میں وہی روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے، رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ گھر والے برے نہیں ہوتے، مگر اس کے اثر سے بے خبر رہتے ہیں۔ دھیرے دھیرے دل بوجھل ہو جاتا ہے، سکون ختم ہونے لگتا ہے اور انسان ایک انجانے ڈر میں گھر جاتا ہے۔ دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مگر راحت نہیں ملتی۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، اگر آج آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں اور اس چیز کو اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ خود بدلاؤ محسوس کریں گے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں محبت کی ہوا چلے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے والا ہوں جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ نے اسے سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے نکل کر برکت کی راہ پر چل پڑے گا۔ یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی ہمارے گھر سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں، اور تنگی و بے برکتی انہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر ہم انہیں سدھار لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکت اور رزق کی آسانی آ سکتی۔ اللہ نے انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا اور انبیاء کے ذریعے صحیح راہ دکھائی۔ ان کی تعلیمات میں پوری زندگی کی کامیابی چھپی ہے۔ کامیابی کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں، ہر وقت ذکر میں رہیں اور اپنے گھر کو نیک عملوں سے جوڑ کر رکھیں، کیونکہ آج کے دور میں وقت کی سب سے بڑی بربادی غفلت ہے۔ تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم جیسے اذکار ہماری زبان پر جاری رہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت دلوائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں برکت لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو،
لیکن روزانہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا۔ رات کو عشاء کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ صبح سورہ یاسین اور جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت، یہ سب برکت اور رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے گھر میں سکون، برکت اور رحمت چاہتے ہیں تو آج ہی ان چھپی ہوئی غلطیوں کو پہچانیے اور اپنے گھر کو اللہ کی رحمت کے لائق بنائیے۔ یقیناً سب سے بہتر راستہ تقویٰ کا راستہ ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، ہر بات سے باخبر ہے۔ اب ذرا سوچئے، گھر میں برکت کیسے آتی ہے؟ کیا صرف مسجد میں عبادت کرنے سے یا صرف محفل میں نیک بننے سے؟ نہیں، اصلی امتحان تو تب ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے رب ایک کائنات کے۔ اس وقت بھی اگر انسان اللہ کے خوف اور محبت میں تقوی اختیار کرے تو یہی عمل اس کے گھر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اپنی بیوی، اپنے بچوں، والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کا اثر سیدھے گھر کے سکون پر پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سوچئے، جب ایک ہی دسترخوان پر والدہ، والد، میاں، بیوی، بچے اور بہن بھائی سب ساتھ بیٹھ کر بسم اللہ کہے تو اس برکت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن آج ہر شخص الگ الگ کمروں میں کھانا کھاتا ہے۔ یہ عادت صرف دوری نہیں بڑھاتی بلکہ گھر کی برکت بھی کم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا کھانا وہ ہے جس پر زیادہ ہاتھ ہو۔ صحابہ نے کہا ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اکٹھے ہو کر کھاؤ اور اللہ کا نام لو، برکت ہوگی۔ رزق میں برکت کا ایک اہم راز صبح کا وقت ہے۔ ہمارے بزرگ فجر سے پہلے اٹھتے، نماز اور تلاوت کرتے، پھر حلال رزق کی تلاش میں نکلتے، اسی میں سکون اور برکت تھی۔ آج لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور فجر میں سوتے ہیں، اس لیے کمائی زیادہ ہونے کے باوجود برکت نہیں رہتی۔ اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو عادتیں بدلنی ہوں گی۔ صبح جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا اور اللہ پر سچا توکل کرنا ہوگا۔ ایک مزدور تھا جو دن بھر محنت کرتا مگر پھر بھی بے سکون رہتا۔ آخر وہ ایک بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ نے کہا آج کچھ مت خریدنا، صرف مٹھائی لانا، میں اس پر دم کروں گا، پھر گھر جا کر دروازے پر رکھ کر خاموشی سے سننا، تمہارے گھر کی ایک چیز خود تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کا راز بتا دے گی۔ مزدور حیران ہوا مگر مان گیا۔ شام کو جب وہ مٹھائی لے کر گھر پہنچا اور قدم رکھا تو حقیقت سامنے آنے لگی۔ وہ 3 چیزیں سامنے آئیں جو گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نیگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہیں۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی جگہ ناشکری لکھی جائے، کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی عجیب سی خاموشی محسوس ہوتی ہے، جیسے ہوا بھی ٹھہر گئی ہو۔ دیواریں بولتی نہیں مگر سب کچھ بیان کر دیتی ہیں۔ انسانوں کے رویے ہی ایک خاموش تحریر بن جاتے ہیں۔ شکایت، ناشکری اور مایوسی، جہاں ہر بات میں میرے نصیب میں یہ کیوں نہیں گونجتا رہے، وہاں رحمت نہیں آتی۔ فرشتے لوٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسے لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، شیطان ہمیشہ دروازہ توڑ کر نہیں آتا، کبھی ہم خود اسے دعوت دیتے ہیں۔ جب الحمدللہ کی جگہ کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب برکت دھیرے دھیرے گھر سے رخصت ہونے لگتی ہے۔ جب ہم نعمتوں کو معمول سمجھنے لگتے ہیں اور کمیوں کو عظیم بنا دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے۔ وہی روشنی جو گھر کو امن دیتی تھی، رزق میں برکت لاتی تھی اور دلوں کو نرم رکھتی تھی۔
नाशुक्री कोई मामूली एहसास नहीं, ये एक खामोश जहर है जो धीरे धीरे पूरे घर की फिजा को खा जाता है। ये बातों से शुरू होती है मगर असर माहौल पर डालती है। एक वक्त आता है जब घर भरा होता है मगर दिल खाली, अल्फाजात ज्यादा होते हैं मगर समझ कम हो जाती है, और फिर जिंदगी की रौनकें एक एक करके रुखसत होने लगती है। शैतान ऐसे घरों में खुशी से बसेरा करता है जहां जबान नाशुक्री बोले और दिल शुक्र करना भूल जाए। वो जानता है कि जहां शुक्र नहीं वहां सजदे भी बेनूर हो जाते हैं। जहां शिकायत हो वहां दुआ भी दरवाजा नहीं खोलती। वो हर दिल में ये एहसास डालता है कि तुम महरूम हो, और इंसान अपनी मौजूदा नेमतों को भूलकर खालीपन में उलझता चला जाता है। याद रखिए, शुक्र सिर्फ अल्फाजा नहीं, ये एक रोशनी है। ये वो रोशनी है जो अंधेरों को पीछे धकेलती है, फरिश्तों को मुतवज्जह रखती है और शैतान के कदम जला देती है। जिस घर में जबान अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख ले, उस घर की छत भी दुआ बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि तंगदस्ती का सिलसिला टूट जाए, बेसुकूनी की जंजीरें कट जाएं और घर में रोशनी खुद चल कर आए, तो सबसे पहले अपने अल्फजा बदले, क्योंकि जब दीवारों पर शुक्र लिखा जाता है तो रहमत खुद उन अल्फाजा को पढ़ने आती है। दूसरी चीज, जब आंखें ऐब ढूंढने की आदी हो जाए, कभी सोचा है जब तेरी आंखें किसी की कमी तलाश करने लगती हैं तो तेरे नसीब की रोशनी क्यों कम हो जाती है? क्यों घर का सुकून रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है? इसीलिए कि वो आंख जो मोहब्बत के लिए बनी थी अब तनकीद का हथियार बन चुकी है। वो निगाह जो रहमत देखने के लिए थी अब सिर्फ ऐब ढूंढती है। जिस घर में ऐब ढूंढने वाले बसते हैं वहां बरकत नहीं टिकती, वहां शैतान अपना ठिकाना बना लेता है। ये ऐब ढूंढना कोई छोटा गुनाह नहीं, ये रूह की बीमारी है। ये वो आग है जो खामोशी से दिलों को जलाती है, रिश्तों को राख कर देती है और घर की फिजा को अंधेरों में बदल देती है। जहां हर जबान दूसरे की गलती गिनती हो वहां रिज़्क तंग हो जाता है, दुआएं रुक जाती है और सुकून हिजरत कर जाता है। शैतान जानता है कि मोहब्बत वाले घर उसके दुश्मन हैं, इसलिए वो निगाहों में जहर घोल देता है, दिलों के बीच दीवारें खड़ी कर देता है। याद रखो, जिस घर की आंखें ऐब देखने लगती हैं उस घर की बरकतें पर्दा कर लेती हैं। जहां बदगुमानी हो वहां फरिश्ते नहीं आते। अगर तुम चाहते हो कि तंगदस्ती दूर हो जाए और सुकून वापस आ जाए तो अपनी निगाह पाक करो। ऐब देखने के बजाय खूबी देखो। ऐब छुपाने वाला अल्लाह का दोस्त बनता है और ऐब फैलाने वाला शैतान का। तीसरी चीज, जब दरवाजे दुआओं से नहीं आवाजों से खुले। क्या तुमने कभी सोचा है कि घर वो जगह है जहां अमन उतरना चाहिए, जहां हर सांस में मोहब्बत की खुशबू होनी चाहिए? लेकिन अगर वही दरवाजा शोर, तलखी और चीख पुकार से खुले तो समझ लो कि वहां रहमत की जगह जहमत ने ले ली है। जब घरों के दरवाजे सलाम से खाली हो जाए तो वहां फरिश्ते नहीं आते। जब अल्फजा भारी हो जाए तो फिजा भी बोझिल हो जाती है, और जब गुफ्तगू में तलखी हो तो बरकत उठ जाती है। घर का शोर सिर्फ आवाजों का नहीं होता, ये दिलों के शोर से पैदा होता है। जब माँ का दिल दुखी हो, बच्चों के लहजे में कड़वाहट हो, तो ये शोर धीरे धीरे पूरे घर की रोशनी खींच लेता है। फिर वही घर जो कभी सुकून का गहवारा था बेबरकती का मरकज बन जाता है। शैतान को शोर पसंद है, उसे वो घर पसंद है जहां बहस हो मगर दुआ न हो, गुस्सा हो मगर सब्र न हो, मैं हो मगर हम न हो। अगर तुम चाहते हो कि तंगदस्ती तुम्हारा मुकद्दर न बने तो अपने घर के दरवाजे आवाजों से नहीं दुआओं से खोलो। सलाम को अपनी दहलीज का पहला लफ्ज बनाओ, द्रूद को अपने दरवाजे का पहरेदार बनाओ। जब जवान से सलाम निकलता है तो फरिश्ते जवाब देते हैं, लेकिन जब शोर निकलता है तो रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हर घर में खुशहाली, रिज़्क, बरकत और मोहब्बत तब उतरती है जब उस घर का पहला कलिमा सलाम हो। दुआ, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नेक बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।